بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو مشاہدے کی جو بات ہے کہ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہ لے تو اس کو یقین نہیں آتا۔ غیب پر ایمان تو ہم لے آئے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے دلوں کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دلوں کی بات سنتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حوریں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے ہم سب گناہوں میں پڑے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کیونکہ انسان کی ضروریات اس وقت جو نفسا نفسی کا دور ہے تو دنیا میں اتنا کھو گیا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہی نہیں، اگر یاد آتی بھی ہے تو بہت کم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یقین تو ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو 4 پرندے لے آ، 4 پرندے لے آ اور ان کو پال اور ان کے نام رکھ، پھر ان کو چاروں کو ذبح کر کے اور ان کا گوشت بنا کے 4 پہاڑیوں کے سر کے اوپر رکھ دو، چوٹی کے اوپر رکھو۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا یہ عمل کیا اور 4 پرندوں کو ذبح کر کے اس کا قیمہ بنا کے الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دیا، اور ان کے کیونکہ نام رکھے ہوئے تھے ان پرندوں کے نام لیے اور پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ جو مشاہدے والی بات ہے نا، یہ ہم جو وظیفے وغیرہ کرتے ہیں، بہت سے وظائف کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ایک قباحت سی رہتی ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وظیفے جو ہماری اصل وظیفے کیوں نہیں قبول ہوتے یا ہماری حاجت قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک قباحت رہتی ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج ہم آپ کے لیے ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے آپ جب دیکھ لیں گے تو سمجھ لو قبول ہو گیا۔ ویڈیو ضرور پوری سنیے گا کہ بعد میں آپ پریشانی نہ آپ کو ہو، کیونکہ یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو آج کل سب سے بڑے رولے ہیں شادیوں کے، نوکریوں کے، پہلے نوکری ہو، پھر شادی ہو، پھر اگر لڑکی ہے تو اس کے رشتے میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، بڑے معیار کا لڑکا نہیں ملتا، لڑکے کو معیار کی لڑکی نہیں ملتی، اسی چکر میں بہت سا وقت گزر جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی مدد لینی چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے، اور ہم ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو ہمارے حق میں اگر اچھا نہیں بھی ہے تو قادر ہے تو اچھا کر دے۔ یہ ہوتی ہے دعا۔
تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اور شادی رشتے نہیں آتے، کچھ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پاک محبت ہے، پاک محبت کے لیے، یہ دل پشوری والی نہیں، پاک محبت کے لیے، تو اس کے لیے آپ نے ایک چینی کی پلیٹ لینی ہے، چینی کی پلیٹ، اس میں آپ نے چینی ڈالو ہے، چینی اس طرح سے تہ لگائیں اس کی کہ آپ کی انگلیوں کی نشان بھی ظاہر نہ ہوں، کہ آپ کو کہ یقین ہو جائے کہ اس پہ اب کوئی نشان نہیں، غور سے دیکھیں۔ بعد میں دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی وسوسہ آئے کہ شاید یہ پہلے سے ہی لکھا گیا ہے یا میری انگلیوں کے نشان ہیں۔ بالکل آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے آپ نے چینی کو بالکل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ پھر آپ باوضو ہو کے اچھی طرح تھوڑی سی خوشبو لگا لیں، اگر موتی کے پھول ہیں وہ رکھ لیں قریب، گلاب کا پھول ہے وہ قریب رکھ لیں۔ آپ نے 170 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ درود ابراہیم کوئی بھی درود شریف ہو آپ پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتا ہے، کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود شریف واحد ہے کہ جس نے ہر حال میں قبول ہونا ہے۔ تو آپ نے اپنے سامنے وہ چینی کی پلیٹ رکھ لینی ہے، سامنے بالکل، اور انتہائی ادب کے ساتھ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 170 بار۔ دعا پھر جب آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ جب یعنی کہ وہ چینی کی پلیٹ جو رکھیں گے اس کے اوپر ایک اور پلیٹ آپ نے رکھنی ہے، ایک اور پلیٹ رکھنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے وہ پلیٹ اوپر سے اس کا ڈھکن اٹھانا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ چیز آپ کے مشاہدے میں آ جائے گی اور جب آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا، کیونکہ یہ میرا خود ذاتی عمل ہے، ذاتی عمل مشاہدہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے۔ جب بھی کوئی بہت بڑی پریشانی آتی ہے یا بہت بڑا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بنی بنائی بات نہیں ہوتی، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا عمل ہے۔ جس دن آپ نے دیکھ لیا کہ محمد لکھا ہوا ہے، اس دن سمجھ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھیں، کسی قسم کے آپ کے دل میں کوئی قباحت نہ ہو، پھر سمجھ لو کہ آپ کا کام ہو گیا۔ وہ کام پھر عمل میں کب آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن کام آپ کا ہو گیا۔ گارنٹی اس بات کی ہے کہ آپ نے نیت بالکل صاف رکھنی ہے، آپ کی دل میں جو ہے نا بات، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، کیونکہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت ہی اتنی رکھی ہے۔ اس درود شریف کے بغیر تو کوئی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، نہ نماز قبول ہو سکتی ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک آپ درود شریف نہ پڑھیں۔ پھر جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ آپ کر لیں گے تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے، پھر یقین کر لینا چاہیے کہ میری حاجت پوری ہوگی، میری دعا اللہ نے سن لی۔ آپ سکون سے بیٹھ دیں اور انشاءاللہ وقت کا انتظار کریں۔ آپ یہ حاجت اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے نہیں آ رہے اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کی جاب نہیں لگ رہی
نوکری نہیں لگ رہی، اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے جو آپ کے گھروں میں آپ کے اپنے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ اس کا حل تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کسی کے آگے شیئر بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عزیز، آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔